مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ کیا اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر پیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ جی بھائی جان، وہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے صحیح بخاری کا جمعے کے خطبے میں، یہ اکل اور اورینا دو قبیلے تھے، وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مدینے کی آب و ہوا ان کے موافق نہیں آئی، بیمار ہو گئے، ان کے پیٹوں میں پانی پڑ گیا، پیٹ پھول گئے، جس کو آج کل ہیپاٹائٹس سی کہتے ہیں نا، ان کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کی۔ آپ نے کہا تم ایسا کرو، فلاں جگہ پر صدقے کے اونٹ ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ بھی پیو، ان کا پیشاب بھی پیو۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کا دودھ اور ان کا پیشاب پیو۔ وہ چلے گئے، انہوں نے دودھ اور پیشاب پیا اونٹوں کا، ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے، ہیپاٹائٹس سی ختم ہو گئی، تندرست ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ کاروائی کی جو آپ نے خطبے میں سنی ہے، اس چرواہے کو قتل کر کے اونٹ ہا کر بھاگ گئے مرتد ہو کر۔ اس حدیث سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اس حدیث سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ اور تمام وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب نجس اور پلید چیز نہیں ہے، نہ ہی حرام ہے، نہ نجس ہے، نہ پلید ہے، نہ حرام ہے۔ گائے کا، بھینس کا، بکری کا، اونٹ کا پیشاب آپ کے کپڑوں کو لگا ہوا ہے، ان کا گوبر آپ کے کپڑوں کو لگا ہوا ہے، کپڑے آپ کے پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، آپ ان میں نماز پڑھ سکتے ہو، پلید نہیں ہے وہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بکریوں کے باڑے میں کیا ہوتا ہے؟ بکریوں کا پیشاب اور مینگنیاں ہی ہوگی نا، تو اور کیا ہوگا وہاں پر؟ باڑے میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، جبکہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جگہ کو اللہ کے نبی پاک سمجھتے تھے تو نماز پڑھتے تھے نا، وہ جگہ پاک تھی اس لیے نماز پڑھ لیتے تھے اللہ کے نبی وہاں پر۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا، تداووا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوائی استعمال کیا کرو، فإن اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی آسمانوں سے ایسی بیماری اتاری نہیں جس کی دوائی رب نے نہ نازل کی ہو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسی بیماری ہے ہی نہیں جس بیماری کا علاج اللہ نے نہ اتارا ہو۔ موجود ہے ہر بیماری کا علاج دنیا میں، وہ الگ مسئلہ ہے، حکیموں ڈاکٹروں کی ریسرچ اس تک نہ پہنچ سکے، ان کو نہ پتہ چل سکے کہ علاج کیا ہے اس کا، ورنہ ہر چیز کا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے دنیا میں، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ یہ ہماری ڈاکٹروں کی، علم والوں کی کمی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، کم علمی ہے کہ ہم ابھی تک اس دعا تک پہنچ نہیں سکے، ورنہ دعائی موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ان اللہ لم یجعل شفاءکم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم شراب کو بطور دوائی استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انہا لیست بدواء ولکنہا داء، اور میرے صحابہ یہ شراب دوائی نہیں ہے، یہ بذات خود بیماری ہے، نہیں استعمال کرنی۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے میری امت کی شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی جن چیزوں کو اللہ نے میری امت پر حرام کر دی ہے۔ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے، حرام کو بطور شفا استعمال، اگر یہ حرام ہوتا اونٹوں کا پیشاب پینا تو اللہ کے نبی پینے کا حکم دیتے ان کو؟ کیوں جی حکم دیتے پینے کا؟ سوال ہی پیدا نہ ہوتا کبھی۔